صلوا علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قدر کی رات بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں قدر کی رات بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں فائدہ مند ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 25ویں رات میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کو جنے گی اور جب اونٹوں کے انجان کالے کلوٹے چرواہے آسمان چوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 47۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی سی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کی جماعت کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان رویہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوگے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مجر کے کافروں کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا تو آپ نے ان 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔
آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب بنانے کے 4 برتن یعنی بڑے مٹکے، کدو سے تیار کیے ہوئے پیالے، لکڑی کی سے تراشے ہوئے لگن اور ڈامر سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے خبردار کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث کی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ شروع کتاب میں گزر چکی، البتہ اس مقام پر ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ وہ بعد کچھ اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ملک اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ پھر انہوں نے باقی حدیث کا بیان کیا جو پہلے گزر چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ صلوا علیہ وآلہ